السلام علیکم. ماحولیات ترہم اور موسمیاتی تبدیلی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. ایک دفعہ پھر میں یہ واضح کر دوں کہ ہمارا پروگرام معلومیاتی آگاہی کا پروگرام ہے اور سلوشن اورینٹیڈ ہے کہ ہم مسئلے کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، ہم اس کا حل بھی بتاتے ہیں ساتھ ساتھ بیسڈ آن لیٹسٹ ٹیکنالوجی اویلیبل ان USA اینڈ یورپ اینڈ ادر کنٹریز آلسو. تو یہ سیلاب کی تباہ کاریاں جو بڑھتی جا رہی ہیں، اس میں سب سے پہلے کس کی نااہلی ہے یہ آپ لوگوں کو ڈٹرمن کرنا چاہیے، عام لوگوں کو ڈٹرمن کرنا چاہیے. اور میرے نزدیک فیڈرل فلڈ کمیشن ہیز ٹوٹلی فیلڈ ایز دی ایجنسی ریسپانسبل ٹو سیو اس فرام فلڈس. ان کی ذمہ داریوں میں آپ دیکھیں تو وہ امبیٹمنٹ کا ڈیزائن پرووائڈ کریں گے، وہ اسٹرکچرز کو بڑا کریں گے تاکہ پانی وہاں سے گزر سکے، وہ گورنمنٹ کو ایڈوائز کریں گے، اور اس کے ساتھ جو ان کے 5-6 رسپانسبلٹی ہیں وہ میں آپ کو ایک سلائڈ میں ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ ریفر کر سکیں، پھر آپ خود جج کریں کہ انہوں نے اپنا کام کیا یا نہیں کیا. اس کے بعد یعنی یہ تو ریکارڈ پہ ہے نا کہ $11 ملین پوری دنیا نے کمٹ کیے. جب انہوں نے دکھا کہ ہم کچھ عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں تو انہوں نے پیسے روک دیے. تو ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ لوگ آ کے ہمیں تحفے میں دیتے ہیں، گرانٹ میں دیتے ہیں، لون دیتے ہیں، ہم اس کا صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے. تو اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ یہ ساری چیزیں کنٹرولبل ہیں، ٹیکنالوجی از اویلیبل. بارشیں جتنی بھی ہو جائیں اس کو بھی ایک مربوط پروگرام کے تحت اگر اس کا ڈیزائن بنائیں کہ اس کو کیسے کنٹرول کریں گے، وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ پہلے ڈسکس کیا ہے، اس کو دوبارہ کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ کنٹرولبل سلوشنس ہیں. کلائمیٹ چینج یہاں رہے گی، وہ ختم نہیں ہو رہی، اس کی وجہ سے زیادہ بارشیں بھی ہوں گی اور پانی بھی زیادہ آئے گا دریاؤں میں، کیونکہ یہ انڈیا میں بھی یہی چیز ہو رہی ہے نا، تو ان کو بھی پانی تو چھوڑنا پڑے گا. حالانکہ انہوں نے تھوڑی سی کیا کہتے ہیں کوشش کی ہے گورنمنٹ نے کہ ہمارے ایگریکلچر کو اور اسٹرکچرز کو تباہ کر دے، اور یہ پروون ہے. آپ اگر انڈین ویلاگرز کے پاس جائیں تو وہ کلیئرلی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے مجبور کیا، جو مہاراشٹرا کی گورنمنٹ ہے اور پنجاب کی گورنمنٹ ہے، کہ پانی اپ ٹو میکسیمم لیول اسٹور کر لو اور ہم بتائیں گے یہ کب چھوڑنا ہے. لیکن اس دوران میں کیا ہوا کہ ان کے علاقے میں بھی زبردست بارشیں ہوئی، کلاؤڈ برسٹ ہوئے اور پانی ٹوٹلی ان مینیجیبل بن گیا. تو انہوں نے سارے اسپل ویز کھول دیے اور بے تحاشا پانی ہمیں ویوز میں بھیجنا شروع کر دیا. پہلے ایک ویو آئی، پھر دوسری ویو آئی، پھر تیسری ویو آئی. تو اس کا حل ہمیں خود ڈھونڈنا ہے. یہ تو ہوگا. دریا کے اندر رکاوٹیں کس نے ڈالی، کس نے ان کو پرمٹ کیا، انکروچمنٹس کیوں ہوئے؟ کچے کے علاقے کو آپ سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں. کچے کے علاقے میں بہت اچھی کراپس ہوتی ہیں، خاص طور سے تربوز کی اور دوسرے چیزوں کی، سبزیوں کی. اور جو کچے کے علاقے کے ذمہ دار ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سیلاب آئے گا تو ہماری کراپ زائد ہوگی، لیکن وہاں پر اگر پرماننٹ اسٹرکچر بنے ہوئے ہوں گے تو وہ ایک انتہائی نااہلی کی بات ہے کہ ہم اس کو الاؤ کیوں کرتے ہیں. تو ہمیں
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سیلاب آ جاتے ہیں تو اس میں مدد کرنے کے لیے کون آتا ہے؟ پاکستان آرمی۔ اب جس طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں وہ آپ ذرا غور کریے۔ امریکہ میں جو انجینئرس ہیں، آرمی انجینئرس ہیں، ان کے کام میں پانی کی مینجمنٹ اور براجز کی مینجمنٹ اور ڈیمز کی مینجمنٹ ان کے کام میں شامل ہے، ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ دیکھیں، جب میں لینڈ فل بنا رہا تھا وہاں پہ والنٹ کریک میں، تو وہاں پر سائٹ پہ چھوٹا سا پونڈ تھا، اور کور آف انجینئر کے لوگ جب آئے انہوں نے کہا کہ یار اس کے اندر ریڈ لیگ فراگز ہیں جو ایکسٹینشن کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ ختم ہونے جا رہی ہے، تو آپ یہ کرو کہ ایک بناؤ 50 سے 100 ایکڑ کا بہت بڑا پونڈ آؤٹ سائڈ، اور اس کے اندر آپ ڈالو، اور یہ ریڈ لیگڈ جو میڈک ہے اس کی نسل کی افزائش کے لیے استعمال ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اونلی پاکستان آرمی کی کورس آف انجینئر جو ہے وہ فیوچر کی تباہیوں سے بچا سکتی ہے۔ اس میں سویلین لوگ بھی شامل ہوں گے، آف کورس وابڈا شامل ہوگا، دوسرے لوگ شامل ہوں گے، لیکن یہ ذمہ داری ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے این ایل سی کا آرگنائزیشن ہے، ایف ڈبلیو کا آرگنائزیشن ہے، اسی طرح ایک ریورائن کنٹرول اینڈ امپروومنٹ، اس کا کچھ بھی نام ہو سکتا ہے، ایف ڈبلیو کی طرح کا نام ہو سکتا ہے، کچھ اور نام ہو سکتا ہے، لیکن یہ ذمہ داری انجینئر ان چیف پاکستان آرمی کو دینی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ چیف صاحب کے بلیسنگ سے ہی وہ کرے گا، وہ کریں گے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے، اور یہ میرا اپنا خیال ہے، کیونکہ امریکہ میں ایسے ہوتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے وہ ہم انفورسمنٹ کراتے ہیں۔ کتنے لینڈ فل ہیں امریکہ میں، ہر جگہ کا، جب تک وہ آرمی انجینئرس امریکہ کے سرٹیفکیٹ نہ دیں ہم کچھ بنا نہیں سکتے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے، اور دیکھیں جب ہمیں پیسے ملتے ہیں اور ان کو ہم خرچ نہیں کر سکتے تو یہ انتہائی نالائقی کی بات ہے، اور یہ کس کی نالائقی ہے یہ آپ لوگ سوچیں، اور یہ کوشش کریں کہ دوبارہ اس قسم کی ہم حماقتیں نہ کریں، اور جو پیسے ملتے ہیں، جیسے ابھی سندھ کو پیسے ملے ہوئے ہیں کافی زیادہ، مور دین $200 million ٹو ٹیک کیئر آف دیئر نلاز اینڈ واٹر سینیٹیشن آل دوز، تو اس کو جوڈیشیسلی استعمال کریں۔ پچھلی دفعہ جب سندھ کو $8 million ملے تھے نالے صاف کرنے کے لیے، تو ابھی تک نالے کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ویسٹ مینجمنٹ ناقص ہے۔ ویسٹ مینجمنٹ میں جو ان کا ادارہ ہے اس کو دیکھنے کا، جو کانٹریکٹرز کو مینیج کرتا ہے، انہوں نے خود اپنے ایک ڈاکومنٹ میں یہ کہا ہوا ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ، اس کوشش کے باوجود کہ ہم نے انٹرنیشنل کانٹریکٹرز کو ہائر کیا، ہمارا 60% ویسٹ جو ہے وہ ڈمپ سائٹ پہ جاتا ہے، باقی کونوں میں، گلیوں میں اور نالوں میں پڑا رہتا ہے۔ تو اگر جو ذمہ دار ادارہ ہے وہ ایڈمٹ کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی تو غلطی ہے نا۔ ہم ٹی وی پہ آ کے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن جو فیکٹس ہیں ان کو ہمیں انالائز کرنا چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا مور دین 30 ایئرس اس فیلڈ میں تجربہ ہے، میں نے ڈیزائن بھی کیا ہے، بلڈ بھی کیا ہے، آپریٹ بھی کیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں
بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے جو نقصانات ہیں، جانوں کا ضیاع، اور میرا خیال ہے کہ مور دین 200,000 ایکڑ زمین کی میں فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، اور وہ گنے کی فصل آپ کی 30% تباہ ہو گئی ہے، اور چاول کی مور دین 50%۔ تو ہم کیا کریں گے بھائی؟ کیا کھائیں گے؟ امپورٹ کریں گے؟ کہاں سے امپورٹ کریں گے؟ پیسے کہاں سے آئیں گے اس کے لیے؟ تو یہ بہت ہی سیریس مسئلہ ہے، اس پر ہمیں سوچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اپنے بھائیوں کو لیے ریلیف پیدا کر سکیں اور آئندہ ان کو یہ مشکلات نہ پڑیں۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔